نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مومن دنیا کو ثانوی جان کر اللہ تعالیٰ کی کامل محبت سے اپنا دل منور کر لیتا ہے، پھر اسے ہر طرف اللہ ہی نظر آتے ہیں، پھر اس کا دھیان دنیا کے مزوں اور لذتوں کی طرف نہیں جا پاتا، کیونکہ اسے ان سے کہیں بہتر چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اس کی قلبی کیفیت ہے، جن کو ملتی ہے وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، وہاں سے شاید سمجھ میں آ جائے کہ مجنوں کیا تھا۔ مجنوں نے اپنی تمام سرداری، تمام شہزادگی، سب کچھ جو تھا وہ لیلا کے اندر فنا کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے۔ جب اسے کچھ کوئی پوچھتا تو لیلا کی طرف ہی دھیان اس کا جاتا۔ تو مجنوں ایک ایسے عاشق کی علامت ہے جس نے اپنے محبوب کی ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنی ذات کو فنا کر دیا۔ پھر جب بھی وہ بات کرتا ہے تو محبوب کی بات کرتا ہے، جب بھی وہ کسی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے تو محبوب کے خود کی ضرورت کی بات ہوتی ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کے دیوانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں تم میری آنکھ سے میرے محبوب کو دیکھو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجنوں سے پوچھا کہ لیلا تو سانولی، تو نے لیلا میں کیا دیکھ لیا؟ تو اس نے کہا تم میری آنکھ سے لیلا کو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا لیلا کیا ہے۔ تو اہل اللہ کے قلب سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کا موازنہ دنیا کی لذتوں سے کریں، تب پتہ چلے گا کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ تو دوسرے مصرے کے اندر مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ جیسا حسین میں نے اپنے رب کو پایا، میں اسے کس سے بیان کروں؟ وہ کان ہی نہیں جو ان باتوں کو سن کر سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کان ہی نہیں سے مراد کیا ہے؟ کان میں آواز تو سب چیزوں کی جاتی ہے نا، لیکن جس طرف توجہ نہ ہو اس آواز کا کیا کرتے ہیں؟ اس طرف دھیان نہیں لگاتے۔ انسان کا کان یا اس کا دھیان اسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کی اس کے دل میں طلب ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حسن جب بیان ہو رہا ہوتا ہے تو دل میں دنیا بسانے والوں کے کان اس بات کو نہیں سن سکتے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا جو بیان ہے یہ دل پہ اپیل نہ کر رہا ہو تو آدمی اپنے دل کا علاج کروائے، کیونکہ ایسے دل کے لیے اللہ تعالیٰ کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک کا شور۔ اس شور کی کان میں آواز تو جا رہی ہوتی ہے لیکن اس سے آدمی کوئی پیغام نہیں لے رہا ہوتا۔ اسے ہم شور کہتے ہیں یا انگلش میں نوائس کہتے ہیں۔ نوائس وہ کہ جو ان نیسیسری ساؤنڈ ہے، جس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف کے اندر بھی فرمایا گیا کہ ہدایت صرف وہی لے سکتے ہیں جن کے دل دنیا کی محبت سے پاک ہو کر اللہ عز و جل کے ہو گئے ہیں۔ یا پھر کون سے لوگ؟ جو کان لگا کے ان دل والوں کی باتیں سنتے ہیں۔ کان لگانے سے مراد ہے کہ دل لگا کے۔ تو سورہ قاف کی آیت نمبر 37 ہے، ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ اس میں یعنی اس صورت میں، اس ہدایت کی کتاب میں، ہر ایسے آدمی کے لیے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل بن چکا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے اور عبرت ہے، یا اس کے لیے جو ایسے دل والے کے باتیں کان لگا کر اپنے دل کی طلب کے ساتھ سنیں۔ یہاں صاحب دل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے قلوب دنیا کی محبت سے پاک ہو گئے ہیں اور اللہ کریم کی محبت اور خشیت سے لبریز ہیں۔ ایسے جو دل والے ہیں ان کی عقل ان کے نفس سے مغلوب نہیں ہوتی، چنانچہ وہ دنیا کے فائدے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتی ہے، تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ان کے دل پر ایسے اشعار الہام ہوتے ہیں جو اللہ کریم کے حسن کو کھولتے ہیں، مگر افسوس ان باتوں کو سننے والے قدردان میسر نہیں، ورنہ وہ یہ حسن و عشق کے مضامین اور کھول کر بیان کریں، لیکن ناقدرے لوگ ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے، اور جو ناقدرہ ہو وہ ان باتوں کی لطف اور احمد کو کیا جانے۔ یہ باتیں سن کر جو ناقدرے لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو ان باتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یا پھر ان باتوں سے غلط مطلب لے کر توحید کا انکار کر دیتے ہیں، کفر اور الحاد تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے وحدت الوجود والے کہ وہ خالق اور مخلوق کو ایک ہی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ان کی سمجھ سے اوپر ہوتی ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے، تو وہ اپنے نفس کے مطابق اپنے آپ کو بھی خدائی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، صحیح باتیں صحیح طرح نصیب فرمائے کرنا۔ اگلے اشعار میں مولانا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو طلب ہوتی ہے وہ جب کان لگا کر، دل کے کان لگا کر اہل اللہ سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو انہیں کیا انعام ملتا ہے۔ فرماتے ہیں، ہر کجا گوشے بدزوے چشم گشت، ہر کجا سنگے بدزوے یشم گشت۔
اگر کہیں سننے کے قابل کان تھا تو اس بیان سے آنکھ بن گیا، اور جہاں کہیں پتھر والا دل تھا، پتھر سا سخت دل تھا، وہ اس کے فیض سے یشم بن گیا۔ تو قدردانوں کو یہ انعام ملا کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حسن کے اس بیان کی طرف کان لگا کر سنا تو اس کا دل زندہ ہو گیا، اور دل زندہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حسن کے تجلیات برداشت کرنے کی، جذب کرنے کی قوت پیدا ہو گئی۔ تو اس قوت کی وجہ سے جو اس نے ان تجلیوں کا مشاہدہ کیا، اس کو کہا گیا کہ کان جو تھے وہ آنکھ بن گئے، یعنی کہ کانوں سے اس نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی، اور اس صحبت کے اندر ان باتوں کے سننے سے اس کا دل بن گیا، اور جب اس کا بھی دل بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حسن کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا، تو اس نے اس کا گویا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، تو وہ علم الیقین سے عین الیقین تک چلا گیا، اور وہ کان کے ذریعے آنکھ بن گیا، یعنی وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے جھیل سیف الملوک ہے، ہم نے سنا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے، تو ایک ہمارے کانوں نے سنا ہوا ہے تو اس کا ایک امیج ہمارے ذہنوں میں بنتا ہے کہ جی بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن تفصیل کیا کس طرح خوبصورت ہے اس کا نہیں پتہ۔ لیکن جب جا کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں جو جھیل سیف الملوک دیکھ لے تو بس وہیں کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی حسین ہے، پھر ہم کہتے ہیں بتانے والے نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ تو اس سے کہیں زیادہ حسین ہے جس طرح بتایا گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حسن کو بھی بیان کے ذریعے ہم پوری تفصیل سے نہیں پہنچا سکتے آگے۔ تو بیان کے ذریعے تو خالی خبر دی جاتی ہے کہ بھئی بہت حسین ہے، چھوڑو اس دنیا کو، صرف توجہ کرو۔ اور جب کوئی آدمی اس بات کو سن کر اپنے دل کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اوپر جب وہ تجلی حسن پڑتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے حسین ہیں، ان کی محبت سے دل کو کیسی کیفیت ملتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اب دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عین الیقین تک پہنچ گیا دل کے ذریعے، اور جب اس کے دل نے اس کو محسوس کر لیا، اس کیفیت کو محسوس کر لیا، اور دیکھ لیا کہ دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر یہ کیفیت ہے، ہر خواہش سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی تڑپ ہے، تو اس کو حق الیقین ہو گیا کہ مجھے زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے انعامات کن کو ملتے ہیں؟ وہ قدردانوں کو ملتے ہیں۔ قدردان کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ طلب کن کو ہوتی ہے؟ جنہوں نے کم سے کم عقل کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہوتی ہے کہ ہماری خیر اسی میں ہے جس طرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف دعوت دی ہے تو ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں بہترین چیز کی طرف بلایا ہوگا، کیونکہ وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، الودود بھی ہیں۔ تو پھر ہم اس کی کوشش کریں جس کی کوشش کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا لیں۔ تو جب یہ ساری باتوں پہ وہ کنونس ہو جاتا ہے انسان، تو پھر وہ سوچتا ہے اب میں کیسے اپنے دل کو قابو میں کروں کہ ان باتوں کو مانے، تو پھر وہ اہل اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اور جب وہ اہل اللہ کے پاس جاتا ہے تو اگلے مصرعے میں مولانا فرما رہے ہیں پھر جو یہاں تک پہنچ گیا، یعنی قلب کی توجہ سے کان لگا کر اہل علم اور عرفان، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور علم حاصل ہے، ان سے وہ تعلیمات لینے لگا، تو اس کا دل اگر پتھر بھی ہے تو وہ ان اہل اللہ کے عشق الہی سے متاثر ہو کر یشم بن جائے گا۔ یشم کیا چیز ہے؟ یشم ایک قیمتی سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے جو روشنی کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس ریفلیکشن سے اس کے اندر کی جو خوبصورت نقش و نگار ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے وہ بڑی خوبصورت روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے اور بڑا خوبصورت ہو کے سامنے آتا ہے۔ تو اہل اللہ کی تاثیر اس مثال میں یہ بتائی گئی، وہ بڑی لطافت سے بتائی گئی کہ یشم بن جاتا ہے، یعنی پھر اہل اللہ کی صحبت میں ایسی اس کی تراش خراش ہوتی ہے، ایسی پالشنگ ہوتی ہے کہ نور ہدایت کی روشنی کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو جب وہ ریفلیکٹ کرتا ہے باقی لوگوں پر، تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں دی ہوئی ہیں جو اس کو باقی مخلوقات سے افضل کر دیتی ہیں، تو اس کی وہ خوبیاں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خوبیاں اجاگر ہو جاتی ہیں تو پھر پوری کائنات اس کی خدمت کے لیے بنی ہوئی ہے، تو وہ یشم بن جاتا ہے، یعنی سخت دل بھی اگر ہوگا تو اس کا دل اتنا خوبصورت بن جائے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب اہل اللہ کی صحبت میں آدمی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، صحت کے لیے، تعویذ کروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے نہ بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے۔ اور سچے اللہ والے کی نشانی بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرف بڑھنے کی کشش محسوس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں، اور دنیا کی محبت اس کو کم اہم لگنے لگتی ہے، اور جو کام اس نے خالص دنیا کے لیے کیے ہوتے ہیں، جو وقت اس نے خالص دنیا کے لیے گزارا ہوتا ہے، اس پر وہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ ساری صلاحیتیں میں نے ایسی جگہ کے لیے استعمال کر لی جن کا آخرت میں کوئی حال نہیں ہے،
جن کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو یہ تو میں نے وقت ضائع کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کروں کہ جو باقی وقت رہ گیا اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کر لوں۔ تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے دل کی، دل اس کا پتھر سے یشم بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے صحبت صالحین کے اندر؟ دیکھیں، نمبر ایک، اس میں انسان اپنے کانوں سے شیخ کے دل سے نکلی ہوئی باتیں سنتا ہے، محبت کی باتیں سنتا ہے، تو وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور جب دل پہ اثر کرتی ہے تو دل خود بخود اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی باتوں کے وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور ان باتوں کے اندر جو پوشیدہ جذبات ہوتے ہیں اس سے اس کا دل متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ شیخ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ہوتا ہے جو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے قلوب کے اوپر بھی، جس سے ان کی دنیا داری کی محبت کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ٹارچ جلاتے ہیں اندھیرا دور ہو جاتا ہے نا، تو یوں سمجھ لیں کہ جو اہل اللہ ہیں ان کا دل ایک ٹارچ کی طرح ہے، جب اس کے سامنے اپنے دل کو لے کے جاتے ہیں تو دل کا اندھیرا بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات یہ کہ جس مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو ان فرشتوں کی جو نورانیت ہے اس کا اثر بھی جو مجلس کے اندر شریک لوگ ہوتے ہیں ان کے قلوب کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ٹارچ تو اہل اللہ کے دل ہو گیا، اور دوسری ٹارچ جو ہے وہ ان فرشتوں کی موجودگی ہو گئی، جس سے کہ دل کے اندھیرے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پاکیزہ ماحول سے متاثر ہو کر، اہل اللہ کی باتوں سے متاثر ہو کر جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان کا رحم مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بڑی غلطی ہو گئی، اتنی بڑی چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، غافل ہوئے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیں، اپنا قرب دے دیں۔ اور یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا ہے جہاں سے کوئی بھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اور جو ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مانگتا ہے، اس کو تو ضرور ہی مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے کے لیے چیز ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے فائدے کے لیے نہ ہو تو اس کو اس دعا کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں جو اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہدایت اور اللہ تعالیٰ کا قرب تو بہرحال ہر صورت فائدہ ہی فائدہ ہے، تو وہ ضرور مل جاتا ہے۔ تو بڑے کانفیڈنس سے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ابھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنا قرب ایسا نصیب فرما دیں کہ میں اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کی خواہش نہ رہے، اللہم آمین۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یاد کرنے والوں کو، اپنا ذکر کرنے والوں کو محبت اور رحمت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو اہل اللہ کی صحبت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہاں پہ کیا پلاٹوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ وہاں پہ کیا سیاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس آیت میں بتائے ہوئے قول کے مطابق اس پوری مجلس کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت والی نظر ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کام نہ بن جائے، پھر اس کے لیے ہدایت اور ترقی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 69 ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت میں ہم نے کہا جب اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہیں اپنے راستوں کے اوپر ڈال دوں گا، اور پھر جس طرح آدمی کی ہدایت کے راستے میں ترقی ہوتی جاتی ہے اس کی شکر گزاری بھی بڑھتی جاتی ہے، اور شکر گزاری بڑھتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایک سائیکل چل جاتا ہے ترقی کرنے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اور دیکھیں یہ سب کیسے ملتا ہے؟ یہ نیک صحبت سے ملتا ہے۔